بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی سنت کا احیا کر دیا، کسی سنت کو جاری کر دیا، تو اس کو بھی یہ کیا نئی بات سامنے آ رہی ہے، انہوں نے پہچانا نہیں، بلکہ اپنی لا علمی کا قصور تو تسلیم نہیں کیا، اپنے قصور کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو برا کہا گیا جن لوگوں نے اس سنت کا احیا کیا، ایسی سنت کا احیا کیا جس کو وہ جانتے نہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب یہ صفوں کا سیدھا کرنا جاری کیا گیا کہ امام جو ہے صفوں کو سیدھا کرے، اس سرے سے لے کر اس سرے تک جائے، اور کچھ آدمی بھی مقرر کر دے اس سلسلے میں کہ وہ صفوں کو سیدھا کریں، اور جب وہ تمام آدمی یہ اطلاع دیں کہ صفیں سیدھی ہو گئی تو امام اللہ اکبر کہے، اس کو بدعت کہا گیا۔ اور کن لوگوں نے بدعت کہا؟ ان لوگوں نے بدعت کہا جن کا وظیفہ کتاب و سنت ہے، جو کسی کا قول ماننے کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ صرف اللہ رسول کی بات مانتے ہیں، قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ سننے میں آئے کہ کیا بدعت نکالی، وہی بات کہ انہوں نے اس کو اجنبی سمجھا۔ اسی طرح سے جماعت المسلمین، نام تو بڑا پرانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ جماعت تھی اور اسی نام سے موسوم تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک پر یہی نام آیا تھا، آئندہ کے لیے بھی یہی نام لیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود حیرت ہوتی ہے کہ قرآن حدیث کا دعویٰ کرنے والے اور کہتے ہیں جماعت المسلمین نہیں بنی، ان کے نزدیک گویا کسی سنت کا احیا کرنا اور سنت کو پیدا کرنا ہے، جاری کرنا نہیں سمجھتے اسے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں ایجاد کی گئی ہے۔ اگر وہ اس چیز کو مان لیتے کہ سنت کا احیا جو ہے بدعت ہے اور ایجاد کی گئی ہے، تو پھر تو یہ صحیح تھا کہ جماعت المسلمین کے احیا کو جو کہتے کہ یہ ایجاد کی گئی ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ لیکن ادھر تو مانتے ہیں کہ اگر سنت کا احیا کر دیا گیا تو سنت کو کہتے ہیں کہ سنت کا زندہ کرنا جو ہے بڑا ثواب کا کام، اس کو وہ کہتے نہیں کہتے کہ پیدا کیا گیا، مگر جماعت المسلمین کے احیا کو وہ کہتے ہیں یہ ایک نئی چیز ہے اور پیدا کی گئی ہے، جاری نہیں کی گئی۔ سمجھنے کی بات صرف اتنی ہے کہ جماعت المسلمین پیدا نہیں کی گئی ہے، ایجاد نہیں کی گئی ہے، احیا کیا گیا ہے اس کا، اور جو انقطاع بیچ میں آ گیا تھا اس کو ختم کر کے اس کو دوبارہ جاری کر دیا گیا۔ اللہ اللہ